استقبالیہ رمضان سے آپ کی مراد اگر یہ ہے کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کرنا اور صوم و صلات کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھنا اور ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کے دوران کی ترتیبات کو مرتب کر لینا اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو دل میں اجاگر کرنے کی کوشش کرنا، تو واضح رہے کہ یہ اعمال و اہتمام کی کیفیت شریعت میں مبدوع اور مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب ماہ مبارک آنے والا ہوتا تو آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دلوں میں اس ماہ کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر فرماتے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے، اس کے پانے کی کثرت سے دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے، لیکن یاد رہے کہ مطلق ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ روزے رکھنا بے شمار احادیث میں منقول ہے، لیکن ماہ رمضان سے چند دن 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ رمضان کا استقبال مکمل نشاط و انبساط اور تیاری کے ساتھ کیا جائے، کمزوری اور ضعف و اضمحلال کے ساتھ نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا، کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا، پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے، اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ دوسری روایت میں یہ دعا منقول ہے، اے اللہ، ہمارے لیے رجب، شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مبارک ماہ میں مسلسل روزے رکھتے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے سے مل جاتا۔ اسی طرح مضمون کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزے دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ احادیث تو اتنی حد تک رمضان کے استقبال مفہوم معلوم ہوتا ہے، لیکن آج کل عالم اسلام میں ایک روایت چل پڑی ہے جس کی ابتدا عرب ممالک خاص کر مصر اور شام سے ہوئی، پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو گئی اور ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان سے چند روز پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر اور وعظ رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بظاہر بہت اچھا ہے، لیکن یہی جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو رفتہ رفتہ کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی، لیکن رمضان المبارک کے اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی عبادت میں صرف ہو۔
رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچ اپنائی جائے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، کس طرح میں اپنی دنیاوی مصروفیات کم کر زیادہ کے زیادہ وقت عبادات میں صرف کیا جائے۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، اگر اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھیں کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے، ان کو چھوڑیں، اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہے ان کو کم کریں، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے ان کو مؤخر کریں، اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کریں۔ استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہی ہے، اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا، اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔